بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ ہماری زندگیوں میں نا کافی لوگ یعنی والدین پریشان ہیں، اور پریشان اپنی اولاد کی طرف سے رونا روتے ہیں، کئی طرح کے مصائب کی نافرمانی کرتے ہیں دین سے دوری کی وجہ سے، اور بدتمیزی کرتے ہیں، گھر میں بے برکتی ہے، کہنا نہیں مانتے، کئی لوگوں کی یعنی بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، بے روزگاری عام ہے نا، جھگڑا کرتے ہیں والدین سے، پر اس میں والدین کا بھی عمل دخل ہوتا ہے تربیت میں، ہے نا۔ آپ کئی دیکھو، کئی لوگ بوڑھے لوگ یعنی یہ جو یہ کہ گھر جو بنے جہاں پہ بوڑھوں کو رکھتے ہیں، یہ اولڈ ہوم، ہاں، تو گھر میں خوشحالی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ گھر کی اولادوں کی یعنی دل تنگیاں سے ان کے یعنی گزارا نہیں ہوتا گھر میں، یوں کہہ لو۔ چاہیے یہ تھا بوڑھے والدین ہو گئے، ان کی خدمت کرتے، لیکن اولادیں نے نافرمانیاں کر کر کے ان کو دل تنگ کیے، تو اس میں ان کا دخل بھی ہوگا کہ تربیت نہیں صحیح کر سکے۔ تو ایک دن میرے ایسے میں بیٹھا مسجد میں، تو گرمیاں تھی، ایک میرے بندہ کا آیا، تو اچھا بھلا چہرے پہ لگتا تھا، عمر رسیدہ تھا قدرے، تو مجھے کہتا تھا میں نے آپ سے بات کرنی ہے، تو میں پوچھا دنیاوی بات ہے کہ دین کی بات ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دل کرتا ہے میں خودکشی کر لوں، یہاں سے اس نے سٹارٹ لیا۔ میں کہا تجھے کیا مسئلہ ایسے کیوں؟ وہ کہ میں کہا میرے اس کو اٹھا لانا تو گھر لایا، اسی یعنی ٹھنڈا شربت پلایا، پیار محبت کی، اسے پھر پیار سے پوچھا، پھر بولا میرے دو بیٹے ہیں، ایسے بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں، میری بیوی فوت ہو گئی، گھر ہمارا اپنا ہے، تو میں نوکروں سے میرے سے بدتر سلوک ہے، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں کہ مجھے ٹائم دے۔ میں نے پھر حوصلہ تھوڑا دیا، پھر ساتھ کہا کہ اس میں تیرا قصور بھی ہے۔ مجھے کہتے ہیں میرا کیا قصور ہے؟ دکھی تو پہلے تھا، میں کہ تیرا قصور ہے تو ان کو تربیت نہ کی، ٹاٹر ساری باتیں سمجھا دیں، دنیا کے من طریقے بتا دے، دین کی بات نہ سمجھائی، ورنہ تیری اس عمر میں تیرے پاؤں دھو کے پیتے، ہے نا۔ تو اس میں یعنی اس کا ان کا قصور بھی شامل کر لیں اپنے، یعنی تاکہ ان کو توبہ کی توفیق ہو جائے، دوسرے ذمہ تھوپنے کے بجائے میرے پاس آتے ہیں لوگ، میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ خود بھی توبہ کرو، کہ آپ کی تکلیف آپ کو بھی ہے نا اولاد کی نافرمانی کی۔ مثلا قرآن جی گھر میں پڑھا ہے، وہ قرآن جی پڑھے ہوئے لوگ، تو اس کے باوجود تلاوت نہیں کرتے، یہ اس سے دوری ہوگی نا قرآن جی سے، اللہ کلام سے۔ قرآن میں یعنی اس کو طے بہ لگا کے اوپر رکھا ہے، اوپر مٹی گر چڑی گئی، اس کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ کئی یہ تھا کہ ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں ہم لوگ، اس میں دیکھ کیا لکھا ہے، پھر وہ غور کرتے، تو نہیں تو ویسے تو پڑھ لیتے، ثواب تو پھر ملتا، اللہ راضی ہو جاتا۔ اللہ کلام جو تھا، اللہ اپنے محبوب کو بتایا ہے، تو وہ ایسے جیسے اللہ کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں ہیں، تو کتنی باتیں عظمت والی ہیں، آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو ہم ماشاء اللہ ماشاء اللہ مسلمان ہیں، تو ہمارے پاس قرآن کی کتاب ہدایت ہے، ہدایت متقی لوگوں کے لیے ہے، ہم ہدایت کے لیے متقی بھی بن جائیں۔ تو اس کو گھر میں رکھا ہوا ہے، لیکن اس کو پڑھتے نہیں، کھول کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، پھر گھر میں برکت تو آئے گی، پھر اولاد جب والدین کو دیکھے گی یہ غفلت سوئے رہتے ہیں، تو پھر نافرمان تو وہ بھی نافرمانی کرے گی، جب گھر برکت کا ماحول ہی نہیں بن رہا ہے نا۔ تو دوسرا یہ ایک پہلو یہ ہو گیا نا، قرآن جی نہیں تلاوت کرتے، اس کو سمجھتے نہیں، عمل نہیں کرتے، پھر اولادیں بھی نہیں کرتی۔ دوسرا ہے کہ ماں باپ کا آپس میں لڑنا جھگڑنا، ایک دوسرے گالیاں دینا، اور کل کے بچے بڑے ہوشیار ہیں، وہ دیکھتے ہیں، بات سمجھتے ہیں، تو جہاں گالیاں دی جاتی ہیں وہاں شیطان ڈیرے ڈال لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ نا، اور اس میں آتے منافق کی علامت میں سے ایک تو بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، مان خان کو، چوتھا مان میں ہے کہ وہ بات کرے گالی دے، جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے، تو منافق کی علامت میں ہوگا، جب منافق کا تو پھر برا ہی حال ہوتا ہے، تو پھر بالخصوص گھر میں میاں بھی جھگڑے، پھر گالی گلوچ پہ آ جائے، تو گھر کو تو نے جنت بنا دیا نا۔ شیطان تو پھر آنا ہے، اور فساد، شیطان لڑائی شیطان ہی کراتا ہے، فساد وہ فساد پیدا کراتا ہے، اور قرآن جی نے کہتا ہے کہ فسادیوں کو اللہ پسند نہیں کرتا اللہ۔ اس کے علاوہ اللہ کے فرشتے ایسے گھروں سے رخ موڑ لیتے ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ
گفتاری سے خوش اخلاقی کے ساتھ معاملے کو سلجھایا جائے اور آپس میں پیار و بسر آ جائے، تاکہ گھر میں بے برکتی پیدا نہ ہو۔ ہیں؟ بے برکتی کو پھر اولاد بھی نافرمان ہوگی، ہے نا، اور وہی رستہ اختیار کرے گی جو اس کے والدین کو دیکھتی ہے۔ فحش گوئی، گالی گلوچ، جھگڑا فساد، دنگا فساد والا والا جو کہ دیکھ رہے ہیں، اس کا اثر تو ہوگا، ہے نا۔ تیسرا یہ ہے کہ ماں باپ کی بے پردگی اولاد کے لیے بیماریوں اور مصیبتوں کا باعث بنتی ہے۔ ان میں گھر میں پردے کا ماحول ہی نہ ہو الا ماشاء اللہ، ہے نا، تو پھر یہ کتنا اللہ کی یہ ناراضگی ہے۔ اللہ، جبکہ حضور پر سلمان ہے کہ با پردہ عورت پر جنت، جبکہ بے پردہ عورت پر جہنم واجب ہے۔ ماں باپ کا اثر اولاد پر پڑتا ہے، وہ بے پردہ رہ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ بے پردگی اللہ کی رحمت کو بھگا دیتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ شریعت کے مطابق با پردہ رہا جائے تاکہ اولاد بھی با شرم اور با پردہ دار ہو۔ حیا اور ایمان اکٹھے رہتے ہیں نا، اگر حیا چلا ایمان چلا جاتا ہے، ایمان چلا حیا چلی جاتی ہے، دونوں کے ساتھ کرنی ہے۔ جیسے ایمان یعنی ترازو ہے ایمان کے لیے خوف اور امید، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایمان کے لیے دو ترازو ہیں، خوف اور امید ہے، ان دونوں کے پلڑ برابر ہو، یعنی اللہ سے خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو۔ نہ بے خوف ہونے سے نان گناہ دل ہو جاتا ہے، اور یعنی نا امید ہونے سے رحمت سے دور ہونے کی وجہ شرک میں چلا جاتا ہے۔ لہذا بے خوف بھی نہ، اللہ رحم بڑی اسی ہے، اگر ہم سچے دل سے توبہ کر لیں اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ کو کیا پرواہ ہے، لیکن توبہ تو کریں، پہلے گناہوں کو تسلیم تو کریں۔ والدین اگر ہر بات پہ اولاد پہ کوسیں اور جھگڑا کریں تو وہ تو اگر ان سے دور کریں گے، ان کو دوست نہیں بنائیں گے، تو پھر وہ غیروں گتی چڑھ جائیں گے۔ وہ اپنی خود شرمندگی کے محسوس کریں کہ میں ان کو ٹائم نہیں دے سکا، تو اپنی اولاد کی تربیت اس پہ لازم تھی نا، کرنی بھی چاہیے، ہمت تو کرنی چاہیے نا، اللہ مدد کرتا ہے، تو اس کو ان کی اپنی تربیت کی طرف اپنی اولاد کی تربیت کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ اپنے وہ تب ہوگا جب وہ خود ماننے گا کہ میں تربیت میں مجھ سے کمی کوتاہی ہوئی، اللہ مجھے معاف فرما دے، ان کی دعائیں خیر کرے گا، اولاد کے لیے بات دعا نہ کرے۔ کیوں کہ والد کی دعا اللہ اولاد کے لیے قبول کرتا ہے۔ والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی، اور والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، تو پھر ان کو اگر ناراض ہوگا تو ان کے نصیب پھر اور بگڑیں گے۔ اس کو چاہیے کہ ان کو یعنی ان کو ان کی سعادت مندی کے لیے ان کے لیے دعائیں خیر کرے اور خود توبہ کرے اور معافی مانگے، کہ جب اولاد کی تکلیف والدین کو تکلیف ہوتی ہے نا، ساتھ ہی اس کو اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے نا، اولاد جیسی بھی ہو والدین کو پیاری تو ہوتی ہے نا، تو پھر پیاری یہ ہے کہ ان کی آخرت کی فکر کے لیے بھی دعائیں خیر کرے۔ اللہ، والدین کا دوسروں کی اولاد کے بارے میں بری سوچ یا بری نظر رکھنا، جو والدین دوسروں کی اولاد کے بارے میں بری سوچ، خیالات یا نظر رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کی اولاد کے لیے اللہ بھی وہی عمل دہراتا ہے۔ یعنی کسی کو برا کرو گے اپنا برا ہوگا، جیسے دھوکہ کہتا ہے تو گھر پہنچ، کسی کو دیتا دھوکہ کہ میں تھوڑے پہلے پہنچاتا ہوں، نہ کسی زیادتی کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، کسی کو بھلا ہی کرو، کر بھلا سو بھلا، عدل کا بدلہ تو ہے نا، تو اس لیے بہتری کی صورت پیدا کرو۔ یہ دنیا فانی ہے، ہمیشہ تو رہنی نہیں، یا تو ہم ادھر رہنا ہو ہمیشہ بھی رہنا، پھر بھی عدل کا بدلہ تو ہے نا، ویسے ہی فانی ہے۔ نلازی خالق الموت والحیات، میں نے زندگی موت ملائی تاکہ تمہاری عزمائش کروں۔ کون؟ دنیا ساری فانی ہے، یہ دنیا جو ہے یہ موت ہے اور آخرت زندگی ہے، سمجھے؟ اللہ، لہذا سب کا ہی یعنی دوسرے کے لیے بھلائی کرنا ہے۔ دوسرا، رزق حلال کا بڑا دخل ہوتا ہے اولادوں کو بگاڑنے میں، سنوارنے میں۔ رزق حلال جدھر جاتا ہے خیر پیدا کرتا ہے، حرام مال جدھر جاتا ہے خرابی پیدا کرتا ہے نا۔
اس لیے کوشش کر رزق حلالی کمائے اور روکھی سوکھی کھا لے، آرام کے لقمے سے روکھی سوکھی کھا لے، گزارا ہو جائے گا، لیکن اللہ کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ والے مل جائیں گی۔ یہ کہنے کو تو آسان بات لگتی ہے، لیکن ہمت کرے تو خدا اس کو نوازتا ہے۔ ہمتیں مدنہ مد خدا ہے نا، ان کو ایسا لقمہ نہ کھلاؤ جس سے وہ بگڑ جائیں، مثلا کسی کا حق مار کے، کسی ظلم کر کے، زیادتی کر کے، کسی غریب کا حق لے کر کے، کسی مسکین کا مال لے کر، چوری کا مال وغیرہ وغیرہ، جو نجائز ذرائع ہیں وہ اگر حاصل کر کے تو کمائی کیا تو کیا کمائی، جو آخر میں گرفت ثواب بن جائے۔ اس زندگی کی سوچ پیدا کریں نا ایسی، جب اللہ کا ڈر پیدا ہوگا تو اللہ ہمیں دیکھ نہیں رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، ہم خود ہی یعنی اس کو ایسے بولے بن جاتے ہیں جیسے ہمیں کوئی دیکھ ہی نہیں رہا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن ساتھ ہونے میں بہت فرق ہے، عام لوگوں کے ساتھ قدرت کے ساتھ ہے، اور غافلوں کے ساتھ غضب غصے کے ساتھ ہے، اور فرما برداروں کے ساتھ عطا اور مہربانی اور رحمت کے ساتھ ہے۔ حدیث جبریل میں بھی ہے نا، جس میں انسان کی تعریف میں آیا جیسے اللہ عبادت کو جو اللہ دیکھ رہا ہے، جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں تو یہ ہے رکھو سے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ نچلا درجہ ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ اوپلا درجہ ہو کہ جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ خوش نصیب ایسے بھی انسان ہی ہیں جن کو اللہ یہ عطا کرتا ہے، ورنہ دوسرا درجہ یہی غالب کر لیں کہ ہم بے شمار گناہوں سے بچیں۔ جب نمال سامنے آنا ہے تو پھر تو ایک لمحہ سامنے آئے گا نا۔ ابھی ویڈیو نہیں بنتی، ہمارے لوگوں کی ویڈیو وغیرہ نہیں بنتی، تو کوئی ایسی حرکت جو چھپتی ہے، یہ مشینری انسان نے بنائی ہے نا۔ دور بیٹھے بات کرو، تصویر بھی آ جاتی ہے، بات بھی ہو جاتی ہے، اور بات محفوظ بھی ہو جاتی ہے جی، اور کو حرکت کرتے ہیں وہ محفوظ ہو جاتی ہے، آنکھ کا اشارہ تک محفوظ ہو جاتا ہے جی۔ تو اللہ کے ہاں کتنے اس کے فرشتے ہیں جو ہماری نگرانی کر رہے ہیں، ہمارے اعضاء خود اپنے ساتھ ہماری گواہی دیں گے، ہمارے منہ پہ اللہ مور لگا دے گا، ہاتھوں سے بولو گے، پاؤں سے گواہی دلائے گا۔ تو پھر ہم یعنی ایسی زندگی تو نہیں گزارے جو جس کی جواب دہ والی نہ ہو، اللہ۔ لہذا احتمال دیں جو اپنے بچوں کو پریشانی، مصیبتوں، بیماریوں، نفسانیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے کردار، اپنے اعمال پر بھی گہری نظر رکھیں، جو خود جانچنے کی کوشش کریں کہ وہ ایسا کون سا عمل ہے کرتے رہے ہیں یا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے برے اثرات ان کی اولاد میں منتقل ہو رہے ہیں۔ ایک مجھے بتا رہا ہے کہ قاری صاحب نا بچوں کو پڑھانے آتے ہیں، تو وہ بات کر رہا تھا کہ میں کسی گھر میں گیا تو اس کے جو گھر کا سربراہ ہے نا، اس نے یہ نکر پہ چھوٹی نا، یہ پارٹ اوپر موٹے پارٹ تک، تو یہ سترے عورتیں ڈانپنا، جسم کا ڈانپنا فرض ہے نا مرد کے لیے، یہ ناف سے لے کر کے یہ موٹی پیلی تک یہ ڈانپنا یہ فرض ہے، اس کو سترے عورت کہتے ہیں نا۔ ایک لباس یہ ہو گیا، جیسا لباس ہے غریب میری یہ سترے عورت رکھے، بوڈی ناف سے لے کے موٹی پیلی تک یہ ڈانپنا فرض ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے لباس کے اس کے پاس اپنے وسائل کے مطابق، جیسے اس کو اللہ نے وسائل دیے ہیں نا، اس کے مطابق جسم لباس میں اس کو نظر آئے کہ یہ یعنی خوشحالی کا لباس پہنے، اچھا لباس پہنے، یعنی خوش نما لباس پہنے جس سے اس کی شخصیت نظر آئے، اس کی بھی اجازت ہے۔ یعنی جو وسائل نے دیے ہوئے ہیں اس وسائل کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ نے وسائل دی ہیں رزق کے لحاظ سے، گاڑی خریدے، گھر بنائے، بچوں کی تربیت کرے، اچھے اسکولوں میں پڑھائے، اپنے جسم میں اچھا لباس پہنے، اچھا رہنا کھانا کھائے، کوئی اس کی اللہ اجازت دی ہے نا، اس کو اچھی شخصیت میں زندگی گزارے، خوش لباس رہے۔ ایک لباس یہ ہو گیا۔ تیسرے تقویٰ پرہیزی کا لباس، تقویٰ پرہیزگاری کا لباس، وہ سب سے اعلیٰ لباس ہے نا۔ متقی لوگوں کیا اللہ کے اندر جائے۔ حضور پاس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سب سے زیادہ لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ تو فرمایا پرہیزگاری کا زندگی، متقی پرہیزگار کی زندگی، اور خوش حسن اخلاق والی۔ دوسرا حسن اخلاق اور پرہیزگارانہ زندگی جو جنت میں سب سے لے جانے والی اللہ کے یہاں پسندہ ہے۔ تو پھر وہ متقی پرہیزگار زندگی لباس پہنے۔ متقیوں کا بڑا مقام ہے نا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ تو ان کے بہت غیبی مدد کرتا ہے۔
وہاں سے رزق کے دروازے کھولتا جہاں خیال نہیں جاتا. یہ صورت طلاق میں اس کا حکم آ رہا ہے. جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ وہاں سے رزق جہاں خیال نہیں جاتا, اور اللہ ان کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دیتا. تیسرا یہ کہ اللہ اس کے گناہوں کو مٹا کے نیکوں بدل دیتا ہے. اللہ سے ڈر گیا تو خیر ہی ہوگی, اللہ خوف آ گیا, ہے نا. ہم ابھی یہ تکلیفیں جو آ رہی ہیں نا, ہمیں تکلیفیں جو جوڑنے کے لیے آ رہی ہیں کہ کہیں اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈر جائیں تو میرے ساتھ توبہ کر لیں, میری صلح کر لیں. یہ مشائخ اعظام آستان مبارک بنے ہوئے نا, تو یہ اسی لیے اللہ نے بنائے مرکز جن کے ہاتھوں پہ اللہ کرامتیں گزاری کرتا ہے, تاکہ لوگ ان کے پاس آئیں اور یہ ان لوگوں کی جو مجھ سے دور بھاگ رہے ہیں ان کو میرے سے صلح کرائیں, ان کو واپس لٹائیں. تکلیفیں بھی تبھی آتی ہیں اکثر و بیشتر, تکلیفیں اور بھی سبب ہیں, لیکن یہ ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ عام لوگوں کو تکلیف آتی ہے تاکہ یہ توبہ کر لیں. بڑا بے نصیب جن کو تکلیفیں بھی اللہ تعالیٰ جھکائیں, ہے نا. تکلیفوں میں جھک جانا کتنی بڑی سعادت ہے. اللہ کی یعنی عاجزی کرتے ہوئے مولا روح فرماتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں تو واپس آ جا, تو جو مرضی ہے جنہیں ملے گنہگار ہے, ہاں سادھو ہے, جو جیسے بھی ہے نا, تو واپس آ, تو مجھے قبول ہے, تو مجھے قبول ہے, تجھے مجھے قبول ہے, واپس آ جا, لوٹا واپس, لوٹا واپس, لوٹا, یعنی واپس میری طرف رجوع کر لے, توبہ کر لے. اللہ اکبر. کوشش کرے کہ میرا کون سا عمل ہے. اللہ ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے, ماں باپ کو اس میں پیار محبت سے رکھے. اللہ اللہ, یعنی ماں باپ کو آپس میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, با پردہ رہنے فرمائے, شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے توفیق فرمائے. دوسروں کے بچوں کو عزیز و کاروں اور رشتہ داروں سے ہمیشہ اچھی سوچ اور اچھی نظر رکھنے, حلال مال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میں دوسرے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کر بلا سو بلا, نیکی کو پھیلائے, شریعت پہ عمل کرے, شریعت کو زندہ کرے. یعنی یہ جیسے یہ سنن مبارک کا بھی بیان کرے, سنن مبارک کا حیا کرے, ساری سنت کا کام کرے. اس کو عمل نہیں آتا تو کسی سیکھ لے. علماء کرام ماشاء اللہ اتنے چینل اب تو آ گئے, جی مدرسے اللہ نے بنائے ہمارے فلاح کے لیے, ظاہر شریعت کو عمل کرنے کے لیے, ہمیں پتہ لگ جائے. یعنی باوضو سونا یہ سنن مبارک ہے, باوضو رہے ہر ٹائم سنن مبارک ہے. باوضو موت ہے, شہادت کی موت ہے نا, کتنی بڑی شہادت ہے. اور یہ مسواک سے وضو کرے 70 گنا اجر بڑھ جاتا ہے. ناخن کاٹے شریعت کے مطابق, یہ شہادت کی انگلی ہے نا, یہاں سے ناخن کاٹے ادھر کو, یہ ادھر انگلی کرے, یہ انگوٹھا چھوڑ دے, پھر یہاں سے کاٹتا یہاں پہ انگوٹھا, یہ بات یہ سنن والا طریقہ ہے. جی سرما رات کو لگایا سنت سمجھ کے, سنن مبارک سمجھ کے, یعنی ایک سلائی ادھر دایات میں, پھر دوسری بائیں میں, پھر تیسری ادھر, پھر چوتھی ادھر, پھر پانچویں ادھر, ادھر 3 ادھر 2, کبھی دونوں میں 3 لگے, 1 2 3 4 5 6, یعنی 3 سلائیاں لگائے. کبھی 1 2 3 4 اور 5 دونوں میں ادھر لگا, پھر ادھر لگا لے. یہ 3 طریقے سننے کے بتا رہے ہیں, مگر ہمارے لوگ سنت کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ انسی دین کی نہ اڑاؤ, دین کی انسی اڑانے سے انسان پتہ نہیں کہاں سے کہاں یعنی بے نصیب بن جاتا ہے. دین تو اسلام عمل کرنے کے لیے, مذاق اڑانا تھوڑا ہے. اگر ہم سے عمل نہیں ہو رہا تو دوسرا عمل کر رہا ہے تو اس کے لیے اللہ سے ڈریں, یا رب کہ مجھے توفیق دے دے, اللہ جس کو توفیق دے مجھے بھی 3 سال چلا سکے. تو اس میں فلاح ہے نا, سلامتی کا دین ہے نا. جو سلامتی پہ چلے گا وہ راستے پہ صراط مستقیم ہے نا, صراط مستقیم ویسے جو صراط پہ قائم رہے گا وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا. بے شمار راستے ٹیڑھے تو بے شمار ہیں, لیکن سیدھا راستہ وہ صراط مستقیم والا یہی ہے جس کی ہم سورۃ فاتحہ مبارک میں اللہ سے مانگتے ہیں دعا ہے نا, اللہم ہے نا, الحمد رب العالمین پڑھتے ہیں نا. پھر کہتے ہیں اللہ رب کہ مجھے صراط مستقیم پہ چلا دے, جن پر تو نے نام فرمایا ان لوگوں کے راستے پہ چلا دے جن پر تو نے نام فرمایا. وہ 4 لوگ ہیں, 4 لوگ, 4 گروہ, یعنی انبیاء کرام, صدیقین, شہداء اور صالحین. ان کی اتباع میں زندگی گزارے. اس کی توفیق مانگتے ہیں نا. اگر ہم دل سے مانگتے ہیں, اتنی ہماری عمر گزر کے ہمیں صراط مستقیم سمجھ نہیں آ رہی, پھر ہم مانگتے نہیں دل سے, یا تو یہی بات سمجھ آتی کہ اس سے سرسری مانگتے ہیں. اللہ جو خود جو کہہ رہا تو میں تو لوٹا, میں تجھے, تو مجھے قبول ہے. تو جب صراط مستقیم اتنی بڑی سعادت کا رستہ ہو, پھر ہم سورت بعد میں پڑھتے بھی ہوں, تو پھر صراط مستقیم پر ہم چل نہ رہے ہو تو پھر سوچنے میں بات تو ہے نا. اللہ میں سوچ میں مثبت
تبدیلی لائے اور عمل کرنے توفیق بھی عطا فرمائے، ریاکاری سے بچائے، جھوٹ منافقت سے بچائے، دوسرے کی برائی کرنے سے بچائے۔ اللہ میں دین میں خیر خواہی ہے، خیر خواہ بنائے، خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرے، درد دل میں تڑپ پیدا کرے، دل میں تڑپ پیدا کرے۔ ہمارے مزاج جو ٹھنڈے ہو گئے، سینوں میں درد ختم ہو گیا ہے، یعنی محبت مادیت نے ہمارے اوپر غلبہ کر لیا، شوق جذبہ ختم ہوا جا رہا ہے، ہو رہا ہے۔ ہمارا قبلہ اللہ درست کر دے، حضور پاک سچا غلام بنا دے، دل میں عشق مصطفیٰ کی چنگاری جو روشن کر دے۔ ہے تو صحیح اوپر گرد چڑھ گئی۔ اللہ نے جو ہم سے وعدہ لیا تھا عالم ارواح میں، الست بربکم، میں آپ کا رب ہوں، ہم سے خود ہی گواہی دلائی کہ ہم سے کہا کہ ہاں آپ ہمارا رب ہو، یعنی ہمیں ہمارے خلاف خود ہی گواہ بنا دیا۔ اب ہم بھولے بیٹھے ہیں تو وہ اس کو یاد کریں، اس سبق کو یاد کریں۔ ہاں کیا اب موقع ہے، اب تو موقع ہے، کوشش کر کے نا وہ جو عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا نا اس کو یاد کریں، الست بربکم والے کو نا۔ تو اگر سمجھ نہیں آتی تو کسی جن کو پتہ ان سے پوچھ لیں کہ یہ وعدہ کیا تھا اور میں کہاں پہ کھڑا ہوں، تو مجھے یعنی اس پہ لائن پہ چلنا چاہتا ہوں۔ ہاں صحابہ کرام تو زندگیاں مشاہد کے سامنے لگا دی ہیں، ہم تھوڑا وقت نہیں لگا سکتے۔ ہمیں اس کی اہمیت کا نہیں نا پتہ چل رہا، اللہ میں اہمیت کی، جس بات میں شوق انسان دل ادھر لگتا ہے، پھر تو شوق جذبہ پیدا ہوگا دین اسلام کا، پھر اللہ رستہ بھی آسان کر دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ سب لوگ، اللہ برکت توفیق عطا اندر پلا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، حق اللہ برکت سب